امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سور سنگھ۔ تولگا ایک مشہور نوجوان اداکار ہے جو کیریئر کے وسط میں بحران کا شکار ہے، اور اس نے اپنی شہرت کو دوبارہ بڑھانے کے لیے ایک روم کوم شوٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی اداکارہ کے لیے ایک نامعلوم نام کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ آسیہ ایک عام لڑکی ہے جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن وہ اس وقت ایک شاپنگ سینٹر میں شاپ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ان دو لوگوں کے راستے اتفاق سے اس وقت ملتے ہیں جب آسیہ کی بہن روم کوم کے آڈیشن میں شرکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ آسیہ، جس کا مشہور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اچانک خود کو ایک نئے روم کوم میں مرکزی اداکارہ کے طور پر کام کرتے ہوئے پاتی ہے، جس میں تولگا کے ساتھ اداکاری کرنا ہوتی ہے۔ کیا ان کے کردار حقیقت میں بدل جائیں گے یا پہلی نظر کی نفرت ہمیشہ جاری رہے گی؟ نمبر 9، یشل کام۔ ترک سینما کے سنہری سالوں کے دوران ایک پروڈیوسر کی بقا کی کہانی جسے یشل کام کہا جاتا ہے۔ سمی آتیش ایک نوجوان، خوبصورت اور پرجوش فلم پروڈیوسر ہے جو آتیش فلم کا مالک ہے۔ جب اسے اس کے کاروباری پارٹنر وہبی نے دھوکہ دیا تو سمی سب کچھ پیچھے چھوڑ کر شروع سے سفر شروع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے فوری طور پر بیوک آتیش فلم کے نام سے ایک نئی کمپنی کھولی، اور اس کا مقصد ترکی کی فلم انڈسٹری میں زندہ رہنے کے لیے جلد از جلد ایک کامیاب فلم بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ناقابل فراموش سابق بیوی یشل کام کی مشہور اداکارہ مینے جانسو کو واپس جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاکان، جو سمی کا پارٹنر اور مینے کا بھائی دونوں ہے، تولن کا تعارف سمی سے کراتا ہے، جسے اس نے اتفاق سے دیکھا اور اس کے بارے میں یقین کیا کہ ستارے کی روشنی ہے۔ تولن، ایک نوجوان اور باصلاحیت لڑکی، سمی کی زندگی میں آہستہ آہستہ توازن بدل دے گی۔ نمبر 8، وشنگ سٹون۔ 1980 میں ایک کشیدہ سیاسی ماحول کے دوران مصطفیٰ، ایک جدوجہد کرنے والا فیکٹری ورکر، ایک اہم آپریشن کے ذریعے اپنی اہلیہ جانان کی جان بچانے کی جستجو میں سنگین مالی حالات کا سامنا کرتا ہے۔ اپنے سنگ دل باس کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی جیمرے کو ایک یتیم خانے میں چھوڑ کر، جسے بعد میں امیر رونا خاندان نے گود لے لیا۔ دیکھ بھال کرنے والی گھریلو ملازم فیگن کی مدد سے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے قریب رہنے کے لیے روناز کے گھر میں گھس جاتا ہے، اور ان کے درمیان ایک غیر متوقع رومانس شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اینادر لو۔ اینادر لو مشہور اینکر پرسن کینان اور امبیشیس پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راہیں عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے، جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 6، واٹ ایف یو لو۔ واٹ ایف یو لو لیلا اور آتیش کے غیر متوقع رومانس کی پیروی کرتا ہے، جو دو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی سابقہ منصفانہ جدوجہد کا سامنا کیا ہے۔ لیلا شدید جذبے کے ساتھ ایک لچکدار یتیم ہے جو اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے والدین کی تلاش کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے مردوں کی ایک ٹیم میں شامل ہوتی ہے۔ جب وہ پہلی بار آتیش سے ملتی ہے، جو ایک امیر گھرانے کی ذہنی اور گھٹیا اولاد ہے، تو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیلا کو آتیش کے پلے بوائے چارمز نے بند کر دیا، اسے صرف ایک اور مراعات یافتہ سنوب کے طور پر دیکھ کر۔ نمبر 5، ٹروپک۔ ایوارڈ یافتہ اسرائیلی سیریز ایکسیپشنل کا ترکش ریمیک کہانی گیجے کے گرد گھومتی ہے، جس نے یونیورسٹی جانے اور اپنے بوائے فرینڈ امیر کے ساتھ میوزک بنانے میں موسم گرما گزارنے کا منصوبہ بنایا تھا،
تاہم اسے اپنے منصوبوں کو روکنا پڑا کیونکہ اس کی بہن گلچے، جس کی خصوصی ضروریات ہیں، استنبول کے شور اور ہجوم سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ استنبول میں اپنے عاشق اور اپنے تمام خوابوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ گیجے اچانک اپنے آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ فوکا میں پاتی ہے۔ اس کی زندگی فوری طور پر بدل جاتی ہے، لیکن پھر وہ اوزگور سے ملتی ہے جو سیلنگ کلب میں ایک انسٹرکٹر ہے جہاں اس کا بھائی داخل ہے۔ اوزگور ایک خوبصورت نوجوان ہے جس نے اپنے والدین کو آگ میں کھونے کے بعد اپنی زندگی اپنے بھائی روزگر کے لیے وقف کر دی ہے، جسے اسپرجر سنڈروم کی بیماری ہے۔ نمبر 4، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے بورسا سے شروع ہوتا ہے جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ بورسا میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب مصطفیٰ گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک۔ ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض، جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے، نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ارحان کے باس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نمبر 2، السانجک۔ سال 2025 ہے۔ آب و ہوا، نقل مکانی، بھوک اور توانائی کے بحران اب اور بھی گہرے ہیں۔ عالمی طاقتیں دہشت گرد تنظیموں کو پراکسی جنگلوں میں توانائی کے بیسن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس تاریک تصویر میں صرف ایک روشن جگہ ہے۔ ترکی دفاعی صنعت میں زبردست ترقی کرتے ہوئے ترکی نئے آرڈر کے لیے موزوں نئی فوجی پالیسیاں بناتا ہے، لہٰذا سب سے زیادہ قابل فوجیوں کو ترک مسلح افواج کے خصوصی دستوں کے ڈویژن کے تحت خصوصی ٹیموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ قومی سلامتی کونسل کے فیصلے کے بعد قانونی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، ان میں سے پہلی 10 افراد پر مشتمل ہنٹر ٹیم ترکی اور دنیا کے مختلف خطوں میں ان خطرات کے خلاف فوجی کارروائیوں کا اہتمام کرتی ہے جو ترکی کو کھلے عام نشانہ بناتے ہیں یا ملک کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 1، ہیئر می۔ ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ ہیئر می غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم 2 نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔